ایک مرتبہ پڑھو مگر اونج پڑھو اللہ راضی ہو جائے. ایک مرتبہ سارے ایک نعرہ بھی سنا سکو گے آقا دے نام دا. مشکل کشا دی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة لأہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل حزب بما لدیہم لفارحون. درود پڑھو. اللہ بادشاہ فرماندہ ہے دنیا وچ جتنے فرقے جتنے فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اللہ بادشاہ فرماندہ ہے ہر فرقہ ہر گروہ اپنے اپنے راہ و رسم تے راضی ہے. ہر فرقہ ہر گروہ اپنی اپنی سوچ تحقیق تے راضی ہے. اور راضی بھی اتنا کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ ساڈا ہی وہ فرقہ ہے جڑا لائق جنت ہے. اور جنت ایک ایسا مقام ہے جدے وچ نبیاں دے سلطان نے فرمایا ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتاً کلہم فی النار الا ملتاً واحدہ. نبیاں دے بادشاہ فرمان دیا ہے میری امت دے 73 فرقے ہیں. کتنے عرض کر گئے ہیں؟ 73. اور حبیب خدا فرمان دے ہے جنہ وچوں 72 جہنم چے جانے ہیں، ایک جنت وچ جانے. میں اللہ دی زمین تے پھرے ہیں، بہت پھرے ہیں، بہت پھرے. میرے نال دا بندہ ہی نہیں کوئی رہ گیا. ہاں نہیں میں چھاڑنی ماریا بھی نہیں لبدا. ہر حال میں کسے دے دروازے تے دروازہ جواریاں دا، دروازہ بدماشاں دا، دروازہ بے حیاواں دا، دروازہ بے غیرتاں دا، دروازہ ڈاکواں دا، فاسقاں فاجراں دا. میں کسے دے دروازے تے چھوٹا جہا بورڈ لکھیا پڑھیا ہی نہیں کہ ساڈا ویڑا جہنم نو جانا ہے. کچھ سمجھ آئے میری تو اتنی ہمت ہی نہیں. ہاتھ کھڑے کرو، پیر کھڑے کرو، بس نہیں. میں عرض کیتا ہے کسے دروازے تے پڑھیا نہیں کہ ساڈا گھر جہنم نو جانا. یہ مقصد یہ ہے بھی جڑا میں نہیں پڑھ سکیا کوئی بندہ جہنم مانگدا ہی نہیں. اللہ کولوں کوئی بندہ جہنم، ہر بندہ اللہ کولوں جنت مانگدا ہے. اور میں فقیر دی دعا ہے کہ کوئی بندہ جہنم سے نہ جاوے. میں بندہ کمزور ہیں مگر نیت اچھی ہے. میں کہندے ہی نہیں
مولوی بہت تنگ دل ہوندے محترم مولویاں نے تے جنت دے متعلق بھی ایسا ظرف رکھیا ہے کہ جنت وچ ایک میں چلا جاواں ایک میری بیگم ایک میرا ابو چوتھا میرا پپو حرام ہے جے 5ویں یونٹ دا داخلہ پسند ماشاءاللہ جنت نہ قبلہ کو چھوٹا جہا ویڑا ہے جڑا میں تنگ دلی دا اظہار کراں بھی اگر یہ ساری پبلک چلی گئی مینوں خبریں کوئی جگہ ملے نہیں جنت ایک بہت وسیع عریض سلطان انبیاء نے جنت دے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ بادشاہ نے جیڑی ایک مومن نو جنت دا پلاٹ الاٹ کرنا ایک مومن ایک کنبے نو نہیں ایک خاندان نو نہیں ایک بستی نہیں ایک مومن فرد واحد انہوں جیڑا پلاٹ الاٹ کرنا ہے حبیب خدا فرماندے ہے کوئی بندہ شاہ سوار صبح تو لے کے تیز رفتار سواری تے چڑھ کے شام تک اپنی سواری دوڑائی رکھے شام تک وہ بندہ تیز رفتار سوار ایک مومنٹ دے پلاٹ دا ہاتھا نہیں کر سکے گا تے میں نو تنگ دلی دا کیا مقصد ہے میرے اللہ تو اللہ کرے جیڑی اللہ بادشاہ نے پاکاں دے صدقے میں نو پلاٹ الاٹ کرنا ہے میرے والے پلاٹ میں ساری تحصیل پورے دی آجے میں نو کی تکلیف ہے ہر حال سلطان انبیاء فرمان دیا ایک نے جانا اور کوئی اس بات نو تسلیم ہی نہیں کرتا بھائی وہ اسی ہیں جہنم نو جان والے اسی ہیں ہر بندہ ہی دعویٰ کرتا وہ ساڈا ٹبر ہے ساڈا ٹبر ہے ساڈا ٹبر ہے ساڈا ٹبر اور شیعہ غریب کوئی ایڈا غریب ویڑا ہے جنہ دے متعلق مولوی نا کسے پاٹھی تو بھی پوچھئے نا پاٹھی تو بھئی شیعہ دے متعلق پاجی جناب دا کی نظریہ ہے کہ وہ بھی فرماندہ ہے چٹے جہنمی ہیں چٹے جہنمی ہن جس ٹبر دا پاٹھی دا اے ٹارگٹ ہے ہن پتہ نہیں وہ عالم کتھے نشانہ لائی بیٹھے کی سمجھ آئی میری بات ٹھنڈے دل نال سننے پیغمبر فرماتے ہیں ایک نے جانا ہے جنت وچ 72 نے جانا ہے اور جہنم قبول ہی کوئی نہیں کرتا پھر ہن جانا ہے کنے قبول ہی کوئی نہیں وہ کہندے ابا شیعہ نے جانا ہے جہنم وچ شیعہ نے جہنم وچ جانا ہے شیعہ نے جہنم وچ جانا ہے لفظ شیعہ دے متعلق میں عرض کرنا ہے شین یہ این ہے ایک کلہ شیعہ ہوئے ایدی واحد بھی شیعہ ہے ایدی جمع بھی شیعہ ایک بھی بندہ ہے وہ بھی شیعہ ہے 1000 بندہ ہے وہ بھی شیعہ ہے نہ شیعہ دا معنی جہنمی ہے نہ شیعہ دا معنی دوزخی ہے نہ شیعہ دا معنی کافر ہے نہ شیعہ دا معنی بدماش ہے نہ شیعہ دا معنی بے دین ہے شیعہ دا لغوی معنی کسی کا تابعدار کسی کا کسی کا کسی کا تابعدار تو پھر سارے جہانوں شیعہ کا ہونا چاہیے اپنا اپنا مارکا علیحدہ کرو جسا 7 اپ دا وکر ہے پیپسی دا فانٹے دا وکر ہے
اپنا اپنا مارکا، مگر کہاؤ شیعہ کہ پاجی اسی بھی شیعہ ہیں، پاجی اسی بھی، چلو علی دے شیعہ نہ کہاؤ، ابو حنیفہ دے کہاؤ، شیعہ دے کہاؤ. ہاں سمجھ آئی؟ میں کروں مجلس پڑھنا آیا، نہ کوئی کپ چکنا ہے. شیعہ کہاؤ جد ہے یہ دا معنی ہے کسی کا تابعہ دار، کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دا تابعہ دار ہے کہ نہیں، کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دا تابعہ دار. چلو علی دا نہیں حضرت قاری ابو حنیفہ دا سہیں، ابو حنیفہ دا نہیں حضرت شافعی دا سہیں، شافعی دا نہیں جناب احمد بن حنبل دا نہیں جناب مالک دا. مگر شیعہ کہو، شیعہ کہوں دا بھی کوئی بزرگ نہیں، شیعہ دا معنی بھی تابعہ دار ہے، کہوں دا بھی نہیں. صرف اور صرف اسا غریب شیعہ کہونے ہیں جے مریے تامی کہونے ہیں، جے سڑیے تامی کہونے، کوئی نہ چنگا سمجھے تامی کہونے ہیں. اس واسطے کہونے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وہ فرماندے شیعہ دا معنی تا تابعہ داری ہے، شیعہ دا معنی تابعہ دار. مگر ہون اصطلاح وچ تابعہ داری تک بات نہیں رہ گی، تابعہ داری تک بات نہیں رہ گی. ہون اس فرد بشر نو شیعہ کیا جاندہ ہے، کس فرد بشر نو؟ جیڑا بندہ سلطان انبیاء دے بعد، نبیاں دے سلطان دے بعد، محمد دی پوری امت وچوں علی اور اولاد علی دے علاوہ کسے دوسرے نو منصب امامت دے لائق نہ سمجھے. کچھ سمجھ آئی؟ کچھ ساڑی زد ہے بھی زد نہ کہونے. اگر کوئی ہے بسم اللہ. پر اس دنیا وچ کی آواز کرنا کسی نے؟ ایتھے حافظ آ جائے، پاویں انا آ جائے، پاویں سجاکھا آ جائے. نہیں قبلہ حافظ جی ایتھے نہ بسم اللہ اگے آؤ. وہ جڑے اگے بیٹھ اوہو بسم اللہ تسی ادھر آؤ. پھر ڈب کے مر جانو تھا عقل کول کم نہیں لینا. حافظاں دا احترام کردا ہے، وہ حافظاں دا چیتا ہی بھلا چھڈے ہے. اللہ اکبر. ہن ایسی علی علیہ السلام نو کہنے کہ سلطانی انبیاء دے بعد یہ بھی ایک بات یاد رکھو، ساڈا بھی ہر پڑھن والا چھوٹا موٹا انا کانا جے ہو جائے ہے وہ آ جاندہ ہے میں ممبر رسول دے کھڑا ہے، میں ممبر رسول دے کھڑا ہے، میں ممبر. اے ممبر ہے، امیز ہے، یہ ممبر ہے. جیڑا رسول دا ممبر ہے، ساڈا 72 فرقیاں نال بنیادی اور مرکزی اختلاف ہی صرف ممبر دا ہے. اسی محمد دے ممبر دے لائق محمد تو بعد سوائے علی دے سمجھئے کسی نے یا بھی اور بھی کوئی ہے گا. اسی اسے ممبر دے لائق سلمان نو نہیں سمجھے. امیز ہے پھٹی ہے لکڑ بے پڑھن والا بندہ ٹوپی رکھ لوے، چادر رکھ لوے، سارا لے لوے، جو مرضی. ہر حال یہ ایک سادہ بنیادی اور مرکزی بات ہے. مگر ایک بات ہے، اسی علی نو امام کہنے، امام نہ علی نو اللہ کہنے نہ علی نو رسول کہنے. امام اسی امام کہہ کے گناہگار ہیں.
اور امام انہوں کہنے ہیں جیڑا 1,24,000 مجمع وچ ملوانیاں وچ نہیں صحابہ دے مجمع وچ محمد جیسا رسول جیدہ بازو نپ کے کہے من کن تو مولا اسی انہوں امام کہہ کے گناہگار ہو جانے ہیں تو پنڈ دے بندے نو امام کہہ کے بخشیا جانا ہے درسو کیسی بات کچھ سمجھ آئی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جنت وچ جانا شیعہ ہی ہیں جنت وچ جانا شیعہ ہیں یہ فیصلہ ہے اللہ دا رسول دا یہ رسول نے آج تو 1400 سال پہلے فرما چھڑیا یا علی انت وشیعتک یوم القیامت ہم الفائزون جانا شیعہ نہیں ہے جنت وچ اگر شیعہ نے نہیں جانا جنت وچ علی دیا محبہ نے حسنین دیا محبہ نے آل محمد دیا محبہ نے اگر جنت وچ نہیں جانا پھر جنت ہے ہی غلط ہے پھر جنت ہے ہی کوئی نہیں مگر یہ کوڑی جی بات ہے اوکے سوکے نکالے آجے جانا شیعہ ہے ہن اللہ بادشاہ شیعہ نو کہے کہ بھئی میں ہن تو انو جنت وچ سجنا ہی نہیں تسی پاکہ دے محب ہو مگر نکے جے بندے ہو گئے تسی میرے بہت احکامہ دی نافرمانی کیتی ہے نماز نو ہاتھی نہیں لایا روزے دے لاگے نہیں گئے میں مال دیتا ہے حاجی نہیں کیتا میں تو انو بہت ساری دولت دیتی زکاة ہی نہیں دیتی تسی بہت سارے میرے حکمہ دی نافرمانی کیتی ہن تو انو جہنم چے تے سٹنا ہی نہیں بس تسی ایک دن نہیں تھے کھڑے رہو ایک دن صرف کھڑے رہو ایک دن تے کڑ لواں گے وہ ایک دن تے میرے ورگا بھی اوکھا سوکھا پر وہ دن ہے نہیں جیدہ اسی کلمہ پڑھ دے ہیں وہ بادشاہ فرماندہ ہے ایس دنیا دا 1000 سال اوتھے دا ایک دن وہ دن نکل دے اوکھے تے جے اوکھے پھر میں تو اڈا کھا دے میں میری عرض تے امام مغور فرماؤ پھر ایتھے ہی 5-10 منٹ ٹھا تا ہو لیا کرو ہے بس ہو کوئی سمجھ آئی آج جڑے بزرگ فرماندے ہیں اے توبہ 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 او جی نہیں بدائی جاندے ہیں ودانا ہی نہیں چھوڑو میدان خندق وچ جنگ نہیں سنونی مسئلہ بیان اللہ دے رسول نے فرمایا ایک کافر ہے کتا لعنت اللہ پڑھے لکھے بندے او دا نا عمر بن عبد وردست کہندی اولائین آگیا لعنت اللہ خندق ٹاپ کے ادھر آگیا مسلمانہ والے پاس انہیں آکے آکیا تو اڈا نبی کہندہ ہے جیڑا کافر نو مار دے وے گا وہ بھی جنتی جیڑا کافر دے کولو مر جائے گا وہ بھی جنتی تے میں حاضر خدمت ہوئے ہیں جن جنت لینی ہے ماشاءاللہ بات ہی کچھ نہیں جنگ نہیں مسئلہ ہے جس بادشاہ دا نا علی انہیں چیلنج کیتا کتے نے علی بادشاہ اٹھے سلطان انبیاء نے آنکھ نہیں چمکن دیتی فرمایا اجلس یا علی بیٹھ حکم حاکم بیٹھ گئے انہیں پھر چیلنج کیتا علی پھر اٹھے سلطان انبیاء نے بڑی ناراضگی نال فرمایا وہ تینوں بہنا نہیں آؤں دا
ولی بادشاہ نے عرض کیتا قبلہ بہنا تے آندا ہے مگر ایس لعنت اللہ دا چیلنج میری غیرت دے منافی ہے۔ جب پھر تیسری مرتبہ چیلنج کیتا پھر بادشاہ نے فرمایا ہون اٹھ۔ اس چیلنج وچ جتنے پروانے جانسار عاشق فدائی اکھا چڑھ گئی ہیں، میری رائے نہیں، ذاکری نہیں۔ قرآن پاک فرماندہ ہے بھئی جس وقت ہے نا وہ جڑا نا خندق ہے وہ فرماندہ ہے بالغت القلوب الحناجر وزاغت الابصار وبالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ پروانے آدھی تو کلیجے اٹھ کے ایتھے آ گئے ہن ایتھے تے پروٹھے دی برکی پھنس جائے بندہ بول نہیں سکتا، جے کلیجہ پھنس جائے پھر تلوار دا قبضہ پھڑ لینا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بدگمانیاں شروع ہو گئیں۔ سانو حبیب خدا کے اندر سے کلمہ پڑھو جنت چ جاؤ گے، کلمہ پڑھو جنت چ۔ کس مصیبت تے پہ گئے سانو کی پتہ ہے، کلمہ پڑھ کے ایتھے بھی آنا پہ۔ جد انہیں تیسرا چیلنج کیتا نا، علی اٹھن دی دیر ہے، نہ ڈاکٹر آیا ہے نہ کسی نے دوائی دیتی، کلیجے بھی اپنی جگہ تے، اکھاں بھی اپنی ٹکانے تے۔ ذرا بات ٹھنڈے ہو کے سننی، شیعہ تکھے بڑے ہوں دے سمجھ دے کٹ ہے۔ اپنی ایمان نال دس، اللہ فرماندہ وِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ، جدو تواڈیاں اکھاں پھر گئیاں، یہ اکھاں دا پھر جانا یہ نشانی زندگی دی کہ موت دی؟ جڑے نہیں بولے میرے خیال تو انہوں پتہ ہی نہیں، کوئی آنکھ دا پرت جانا کا دی علامت ہے؟ موت دی۔ جد علی اٹھے ہے نہ اتھے کوئی دوائی ہے نہ ڈاکٹر، کلیجے اپنی جگہ تے، اکھاں اور صحابی، ہر صحابی نے اللہ دا شکر کیتا الحمدللہ، شاہ جانے تے راہ جانے۔ ہون ایک بات پھر دہراؤ، آنکھ دا پھر جانا علامت کیا دی؟ تے پھر تینوں سمجھ نہیں ہوتی غلطی کیوں کردا ہے مسلمان ہو کے؟ جیڑا موت نو زندگی نال تبدیل کر دے انہوں میں مشکل کشا کہاں یا نہ کہاں؟ مرحبا کچھ سمجھ آئیے، اللہ تو ہم سلام۔ باقی تو اڈیاں باتاں علی دی لڑائی نہ دیکھیا کرو، ایک حدیث تسی عام سن دے ہو، انا مدینۃ العلم والی، اے میرے ورگے بھی طالب علم پڑھ دے پھر دے، میرے جیسے طفل مکتب یہ بھی پڑھ دے۔ یہ نال دی حدیث ہے نا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمتاں دا شہر ہے، علی او دا دروازہ ہے۔ علی حکیم ہی کوئی ایڈا ہے دا لڑنا تک پتہ نہیں کڈا وڈا ہے، کوئی ایڈا حکیم ہے۔ میدان خیبر چاہ محمد نے علم دیتا ہے، علی لے کے ٹورے، ٹردیاں جاندیاں علی نے پتھر دے وچ علم گڑ دیتا ہے۔ بس علی دا پتھر دے وچ علم گڑنا یہودیاں دے چہرے تے موت وارد ہو گئی۔ انہاں دے پیر پادری نے آکھو میں کی دیکھ رہے ہیں؟ کہن گے تو ٹھیک دیکھ رہے ہیں۔ کہن گے لعنت اللہ مرن تو پہلے ہی مر گئے ہو۔ کہن گے تو انا ہے، تو نہیں دیکھ رہا جیڑا پتھراں وچ لکڑاں گڑدا ہے سانو چھڈدا ہے۔ چشم بد دور فرماؤ ادھا نا علی
جیڑا کہہ دے شیعہ دا مولوی غلط پا گیا ہے کوڑا پڑ گیا ہے اتھے سرکار اے حضرت گئے عمر بن عبد اپنا عمر بن عبد وادی آواز تھے اے سرکار گئے اے سرکار گئے اے سرکار گئے پیسہ ہے ہی نہیں مولوی تے نہیں شرط کوڑے لا لیندے لکھ دینا ہے 10 لاکھ میرے کو تو ہے ہی کوئی نہیں بینک بیلنس ہی نہیں خیر مگر ایک بات میں کہنا ہے مذہب میں چھڑنا نہیں مذہب اس واسطے نہیں چھڑنا نہ علی جیسا امام لبے نہ مذہب چھڑنا جیڑا کبھی آ گیا علی نہیں گیا میں فقیر انہوں مننا گیا بھی یہ بندہ کو 4 حرف پڑھیا ہویا یہ بندہ کچھ پڑھیا ہویا تو نہیں پھر جاہل تو ہے ہی ہے کوئی سمجھ آئی یہ بات اور پیغمبر نے یہ تھے فرمایا ہے کہ جیڑا اٹھ کے دیا زبان بند کرے میں محمد انہوں 2 انعام دینا پہلا انعام وہ میں محمد والی جنت وچ ہوئے گا جیڑا اٹھ کے ایدہ مقابلہ کرے میں محمد والی جنت وچ اور دوسرا میں انعام دینا ہے وہ میرا خلیفہ ہوئے گا ان فرما یہ تھے کنیاں عشرہ مبشرہ پڑھو جو دن کسی نے نہیں لئی ہن میں کی کر سکتا یہ میری غلطی ہے علی جیسا کائنات وچ ہے ہی نہیں نہ قسم دی ضرورت نہ سگاندی نہ علم دی نہ قلم دی علی جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اور حبیب خدا دا فیصلہ ہے حبیب خدا فرماندے والذی نفس محمد بیدہی محمد رو صلی اللہ دی قسم جس دے قبضے چ میں محمد دی جان ہے اللہ دی مخلوق وچ ایسی شے ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مخلوق وچ ایسی شے ہے ہی کوئی نہیں جدے نال میں علی دی مثال دے سکا بس اتنا ہی پڑھنا سے پڑھن والے دے پیچھے انبار لگے پہ باقی یہ سنتے رہے ہو میرے تو پڑھن والے دوستاں مہربانہ اے بھائی تھوڑی جی کرسی برخوردار پیچھے کریں ذرا آئے پڑھ دے رہے الیاس رضا صاحب بہت اچھا پڑھے ہے آپ پیچھے سید زادے نہایت اچھا پڑھے ہے اس تو پہلے بہت اچھا پڑھے ہے انہوں نے میں نہیں پتا بس مگرینہ نے جناب سجاد نو پڑھے جناب چوتھی امام انہوں دی قید پڑھی بہت اچھی پڑھی وہ تسی انہوں دی زبانوں سن لیا جنہاں میں کتابیں پڑھے ہے یہ ہو جا قیدی دنیا چاہی کوئی نہیں ہے دنیا بچ یہ ہو جا قیدی ہے تسی جاؤ کسی جیل دا جا کے دیکھو دروازے تے بندے فروٹ لئی بیٹھے سگٹاں لئی بیٹھے کپڑے لئی بیٹھے اچھے اچھے کھانے دوست ملنے جاندے خیریت پوچھ دے یہ میں ٹھیک لفظ کہے بات میں مگر یہ جیڑا قیدی ہے جنہاں نام میں جناب سجاد لے گیا ہیں علیہ السلام انہاں دے متعلق انہاں دے لفظ میں پڑھے انہاں دے لفظ میں پڑھے معصوم فرماندے اقادو ذلیلاً فی دمشکن کہ انانی میں دمشق وچ ایسا قیدی ہیں دمشق وچ میں ایسا قیدی ہیں جنہوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں
کو تو سمجھ آئی ہے جنہوں کسی نے آن کے پوچھے ہی نہیں میں ایسا کہتے اور جڑی انہاں دی غربت ہے اللہمان پناہ بخدا انہاں دی غربت دی انتہا ہے آل محمد جڑی غربت ہے ہی نہیں میں ایک جملہ پڑھنا ہے وہ کسی عقل مندی مرضی ہے انہوں مشائب سمجھے انہوں ایک تاریخ دا ایک پیرا سمجھے جد کچھ نہ رہ گیا کربلا وچ کچھ چیز لعنت اللہ ابن سعد نے پوچھا یہ لفظی قابل ذکر ہے اس لعنت اللہ نے پوچھا بار کوئی محمد دی نسل دا فرد نظر آؤندہ ہے یزیدی آنکھیں نہیں کوئی نہیں کہنے کہ پھر ایسا کرو انہاں دے سارے علیحدہ کرو انہاں دے بدن علیحدہ کرو ان شہیدہ دی تعداد تھوڑی ظالمہ دی تعداد ہی بہت زیادہ انہاں کتیا نے آنکھ بھی نہ چمکن دیتی سار علیحدہ بدن علیحدہ انہیں کہا جی یہ بھی ہو گیا ابن سعد لعنت اللہ نے آکھیا اچھا انہیں نہ لاشاں تے کوڑے پجاؤ کوئی پڑھنے والا کسی دی بے نیازی دا علاج ہی نہیں نہ میرے کو ٹل ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ ہمت ہے انہیں لاشاں تے کوڑے یزید دی فوج وچوں ایک روایت سے پڑھیا 30 بندے نکلے ایک روایت سے پڑھیا 40 نکلے باہر آئے 40 بندے اجے کوڑے نہیں پڑھا انہیں 40 بندیاں نے ابن سعد وال مخاطب ہو کے آکھیا کہنے گے اوئے ابن سعد ساڑی غیرت نو چیلنج کر رہا ہے تو تے انج حکم صادر کر دیتا ہے جی میں ساریاں لاشاں محمد دے پتران دیا یہ ساریاں لاشاں محمد دے پتران دیا یہ تینوں پتہ نہیں ہے اور ساڑھا ہے اے حبیب ساڑھا ہے اے بھی ساڑھا ہے اے بھی ساڑھا ہے پتہ نہیں آسمان کے میں کھڑا رہے ہیں جب انہوں نے کہا نہیں اے بھی ساڑھا ہے اے بھی ساڑھا ہے اور ابن سعد نے کہا میں اپنا حکم واپس لینا جیدہ جیدہ ہے چک لو جیدہ جیدہ ہے چک لو میں نہیں پتا کنیاں لاشاں چکیاں گئی ہیں پر جب حکم صادر ہویا نا جیدہ جیدہ ہے چک لو جڑی ہے نا جناب فضا آل محمد دے بیڑے دی مجسمہ تاریخ یہ بی بی فرماندی ہے جد حکم ہویا نا جیدہ جیدہ ہے چک لو یہ بی بی کہندی ہے میں ڈٹھا ہے میری سدھی نگاہ زہرہ دی تھی دے چہرے وال گئی سدھی نگاہ زہرہ دی تھی دے چہرے وال گئی یہ فضا کہندی ہے میں جد مخدومہ دا چہرہ ڈٹھا میں نو پاک ہو گیا محمد دی تھی مر گئی ہے وہ فضا اپنی جگہ چھڑ کے مخدومہ دے قریب آئی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہا کہ میری امام زادی میری سردار زادی ہے سارا پور چھوٹا بڑا یہ تیرا ویر تیرے زیر سرپرستی چھڑ کے گیا ہے اگر تیری یہ کیفیت ہے اس پور دا کون نگران ہے کہا کہ پھر مخدومہ نے ان میری اگے دم آئے گئے مخدومہ بہت آہستہ میں نے فرمایا مخدومہ نے بہت آہستہ فرمایا فضا چپ میں بہت شدت نال اس انتظار سے بیٹھی ہیں
بھریا میدان کلمہ پڑھن والے ہوں توحید دے پرستاراں دا نمازیاں دا متقیاں دا روزے داراں حاجیاں دا دین دے عاشقاں دا بھریا میدان میں اس انتظار وچ بیٹھی ہے خاموشی نال کوئی بندہ کہہ رہا ہور ساڈا ہے کوئی کہندا عباس ساڈا ہے کوئی کہندا فلاں ساڈا ہے میں اس انتظار وچ بیٹھی ہے شاید کوئی کلمہ پڑھن والا کہہ دے حسین ساڈا ہے جب کسی پاسو آواز نہ آئی حسین ساڈا ہے جناب فضا کہندی پھر میں ڈٹھا ہے محمد دی تھی پھر بیٹھی نہیں رہی پھر گر گئی ہے زمین والا گردی بھی جاندی ہے مخدومہ اور ایک جملہ پڑھ رہی ہے گردی جاندی جملہ پڑھ رہی ہے یا اخی الغریب اور میرا غریب ویر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ